السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جفا ڈرامے کی آنے والے قسط کی بات کریں گے، جس میں ڈاکٹر نمیر جو ہے وہ اپنی رپورٹس دکھاتا ہے زارا کو، اور زارا رپورٹ کھولتی ہے اور وہ حیران ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ عندلیب جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور گھر پر موجود نہیں ہے۔ سب اس کو تلاش کر رہے ہیں، اور پھر پولیس والوں کو اس کی گاڑی مل جاتی ہے پہاڑوں کے قریب، اور نیچے دریا بہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک درخت پر اس کا دوپٹہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ نمیر کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہمیں عندلیب کی گاڑی مل گئی ہے۔ وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اس جگہ پر، اور اس کے ماں باپ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ چاروں طرف تلاش جاری ہے، پانی کے اندر بھی تلاش کیا جاتا ہے ہر جگہ، لیکن کہیں بھی عندلیب کا پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر نمیر بہت پریشان ہے، بہت پشیمان ہے، اور اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں، کس طرح سے اس دکھ کا مداوع کروں۔ ایک چھوٹی بچی ہے جس کو اب وہ اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، جبکہ عندلیب کے ماں باپ ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کی نشانی ہے، اور میں اب بیٹی کو نواسی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، لیکن نمیر یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اچھا، اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، مجھے یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب عندلیب نے اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اس بات کو میرے دل کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ زارا جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہے، وہ حیران ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ عندلیب ایسی لڑکی نہیں ہے، کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ عندلیب نے خودکشی کی ہے، کیونکہ وہ ایک زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اور اب جب کہ ایک بیٹی کا ساتھ تھا بچی کے بعد، تو وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور آخر ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ اور پھر جب زارا نمیر سے ملنے آتی ہے اور اس کو تسلی دیتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، اور تم نے ہر مشکل میں میرا بہت ساتھ دیا ہے، اور تم میرے بہت اچھے دوست ہو، اور اب تم پر یہ مشکل وقت ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن کہ تم نے اپنی بیوی کو کھو دیا ہے اور اپنی بچی کی ماں کو کھو دیا ہے، یقیناً یہ تمہارے لیے بہت تکلیف کا عمل ہے۔ اور نمیر کہتا ہے کہ ہاں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا اظہار کروں، میں نے تو وہ ڈی این اے رپورٹ بھی کھول کر نہیں دیکھی ہے۔ تو وہ ایک دم سے چونک جاتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ کس رپورٹ کی بات کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا ڈی این اے کروایا تھا۔ تو اس کے لیے یہ اور ایک شاکنگ نیوز ہے زارا کے لیے، کیونکہ وہ بھی اس کو نہیں پتہ تھا، وہ اپنی پریشانیوں میں گم تھی کہ عندلیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عندلیب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب جب اس کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی بات جب عندلیب کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ نمیر نے اپنی بیٹی کے ڈی این اے کروانے کی اس کو ضرورت پیش آئی، تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ زارا کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اور وہ کیا وہ نمیر کو اس بات پر معاف کر پائے گی کہ اس نے اتنی بڑی بات اس نے عندلیب کے بارے میں کیسے سوچ لی، اور اس نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ عندلیب جو ہے وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے، یا کوئی ایسا کام وہ کر سکتی ہے کہ جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا، یا کوئی ایسے شک کی گنجائش پیدا ہوتی۔ لیکن اب ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال اس ڈرامے میں پیدا ہو گئی ہے، اور لوگوں کے لیے سسپینس بھی ہے اور حیرت کا مقام بھی ہے کہ آخر عندلیب چلی کہاں گئی ہے، کیا واقعی اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اب اس کا کردار کیا اس ڈرامے سے ختم ہو جائے گا، یا ہم دیکھیں گے کہ وہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کر لیا ہے، اور وہ زندہ ہوگی، اور وہ پھر اس کا دوبارہ سے وہ ان کی زندگی میں واپس آ جائے گی۔ اور کیا اگر عندلیب کی چلے جانے کی صورت میں، اور اگر وہ واقعی ہی اس نے خودکشی کر لی ہے، تو کیا اب اس بچی کو سنبھالنے کے لیے یقیناً ضرورت پڑے گی کہ کوئی خاتون اس گھر میں ہونی چاہیے، اور ایسے موقع پہ کیا زارا وہ کردار ادا کرے گی؟ اور وہ نمیر کی دوست بھی ہے، وہ نمیر کو سمجھتی بھی ہے، اور اس وقت سارے صورتحال سے بھی واقف ہے، تو کیا
زارا جو ہے وہ عندلیب کی جگہ لے لے گی، اور کیا عمیر کی زندگی میں زارا کا کردار اور اہم ہو جائے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو اب دیکھنے والوں کے ذہنوں میں یقیناً آ رہے ہوں گے، تو ہمیں ان سب کے جوابات ملیں گے جو ہم دیکھیں گے جفا کی آنے والی قسط۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جفا، جس میں سب اداکاروں نے بڑی ہی بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ نمیر، زارا اور عندلیب کی ماں باپ، اور ان سب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کرداروں کو نبھایا ہے۔